بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانہ تھا جی، میں نے کراچی میں الیکشن دیکھا اور بچے بوڑھے عورتیں سڑکوں پہ نکلیں اور سب لوگ نکل کے جا کے صرف ایک کام کر رہے تھے اور ووٹ ڈالنا چاہ رہے تھے۔ میں پچھلے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں، اور جو فیئر فیکٹر ہوتا تھا، اور وہاں پہ ایک فیئر فیکٹر تھا جو الطاف حسین نے پھیلایا ہوا تھا، اس کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکلتے تھے۔ لیکن یہ لوگ نکلے، انہوں نے اپنا ٹرسٹ، اپنا فیتھ شو کیا پی ٹی آئی پہ، اور پی ٹی آئی والوں کو کراچی سے تقریباً 8.5 لاکھ ووٹ ملا۔ لوگ چاہتے ہی یہ تھے کہ وہاں پہ چینج آئے۔ خیر، پی ٹی آئی اس کو مینج نہیں کر پائی، اور 4 پونے 5 سال میں انہوں نے کوئی چیزیں ایسی نہیں کی جو وہ لوگ جو باہر نکلے تھے ان کو تھوڑا سا حوصلہ ملتا کہ شاید انہیں کوئی ایک الٹرنیٹ آپشن مل گئی ہے، لیکن نہیں، ایسا ہوا نہیں۔ ایک مرتبہ پھر اس وقت کراچی کی سچویشن یہ ہے کہ کراچی میں لوگ چاہتے یہ ہیں کہ انہیں ریلیف ملے۔ اب ریلیف کون دے گا انہیں؟ کیونکہ ویکیوم اتنا نظر آ رہا ہے ساری پارٹیز کو کہ جناب سو مچ سو کہ جناب مسلم لیگ نون بھی وہاں پہ پہنچنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور مسلم لیگ نون والوں نے پہلے تو اپنا گورنر وہاں پہ لگوایا، اور اس کے بعد جناب اب وہ چاہتے ہی ہے کہ وہاں سے کوئی 2-4 سیٹیں اگر ہو سکے تو نکال لیں۔ شہباز شریف صاحب کے وزٹس جو ہیں، پرائم منسٹر صاحب کے وزٹس جو ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن بجلی کوئی نہیں آئی، نہ بجلی آئی، نہ عوام کو کوئی ریلیف ملا۔ اور آج بھی لوگ چاہتے یہ ہیں کہ بیشم میں 2 دھڑے بن گئے، لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، جو بھی کر رہے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ انہیں ریلیف ملے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی کمیٹڈ ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایم کیو ایم سے ہی انہیں ریلیف ملے، کیونکہ ان کا ایک کمفرٹ لیول بنا ہوا ہے، اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ ان کو وہاں سے ریلیف ملے۔ بہت گڑبڑ ہوئی، بہت اوپر نیچے ہوئی چیزیں، لیکن one person who could make it to the upper house، آپ سمجھ گئے ہوں گے، سینیٹر ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب، he made it to the upper house۔ اور کچھ لوگوں نے میرے پہ الزام بھی لگایا کہ I am sold out for the guy، اور میں ان کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ I respect the guy، اور رسپیکٹ میں اور سولڈ آؤٹ ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سو اینی ویز، میں ان سے ہمیشہ مشورے بھی لیتا رہا، اور قانونی مشورے بھی لیتا رہا، اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ بھی کرتا رہا، اور جب بھی مجھے کوئی پرابلم ہوئی پروفیشنلی تو میں ان کے پاس بھی گیا۔ Thank you very much for joining me. I'm not sold out for you. I just respect you. Thank you very much. Thank you. اچھا مجھے بتائیں، 8.5 لاکھ ووٹ جڑا سنبھالیا نہیں گیا پی ٹی آئی کو، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے کراچی کے لوگ وہ چاہتے ہی ہیں کہ ریلیف ملے اور آپ لوگوں سے ملے۔ آپ دے پائیں گے ریلیف؟ اس میں 2-3 آپ نے سوالات کیے، میں جلدی ان کے جوابات دوں۔ جلدی مت کریں، آپ ہی آرام سے۔ دیکھیے، آئی ریسپیکٹ عمران خان صاحب، اچھے آدمی ہیں، لیکن اگر عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ پاکستان بھر میں صوبے بننے چاہیے لیکن سندھ میں صوبہ نہیں بننا چاہیے، تو کراچی تو کوئی ایک ووٹ بھی نہیں دے گا ان کو۔ بیڈ پلاننگ، آئی ایم سوری، ہی از اے گڈ مین، آئی ریسپیکٹ ہم، پہلی بات۔ سیکنڈلی، عمران خان صاحب نے کراچی کو بالکل اگنور کیا۔ تھرڈلی، عمران خان صاحب کی اچھے لوگ ہیں، لیکن جو ان کی ٹیم ہے کراچی والی، وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، ریچ آؤٹ نہیں کر سکی، اور اس کی 2-3 وجوہات۔ ٹیم پہ آپ نے پاز دیا تھوڑا سا، پاز دے کے یو ور لوکنگ فار اے ورڈ، اپروپریٹ ورڈ، کہ کیا بولوں ہے۔ دیکھیے، میرے سارے دوست ہیں اور زیادہ تر لوگوں کی میں رسپیکٹ بھی کرتا ہوں۔ اچھا، اب اس میں پرابلم ساری یہ ہے کہ دیکھیے، آج بھی لوگوں کا رومانس کراچی ایٹ کا، اربن سندھ کا ایم کیو ایم سے ہے، پتنگ سے ہے۔ وہ اتنا رومانس کی حد ہے کہ انہوں نے بانی کو بھی ہٹا دیا لیکن پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ اور کراچی ایٹ، بانی تو میرے خیال میں سوسائڈل مشن پہ خود نکل آئے تھے۔ جب لوگوں نے یہ ریلائز کیا ہے کہ دیکھیے، ہمارا پہلا رومانس تو ہمارے وطن سے ہے، کنٹری سے ہے، اور ہم یہ ٹالریٹ نہیں کرتے کہ کوئی بھی خدا نخواستہ ملک کو برا کہے، ملک کو برا کہے تو ہم نے بانی کو بھی الگ کر دیا۔ دوسرا رومانس کراچی ایٹ کا ایم کیو ایم سے ہے، ایم کیو ایم پاکستان سے ہے،
پتنگ کے نشان سے ہے. تو جس کے پاس بھی پتنگ کا نشان ہے, جس کے پاس MQM پاکستان کا نام ہے, لوگ اسی کو ووٹ دیں گے. اور یہ 2-3 دھڑے نہیں بنے. اچھا, ایک ہی پارٹی ہے جس کا نام MQM پاکستان ہے, اس میں فاروق ستار صاحب الگ ہو گئے. پارٹی وہی ہے. پارٹی کا اگر آئین دیکھیں تو اس کا آفس جو ہے وہی ہے جو رابطہ کمیٹی کہتی ہے جہاں ہوگا, وہ حیدرآباد ہے. تو یہ تھوڑا سا پرسیپشن کراچی کے باہر یہ ہے کہ 2 دھڑے بن گئے. دھڑا وڑا کوئی نہیں ہے, اچھا, ایک ہی MQM پاکستان ہے. صرف فاروق ستار صاحب کو الگ کر دیا, اور اگر فاروق ستار صاحب آپ لوگوں نے الگ کر دیا. وہ خود الگ ہو گئے, ہم نے نہیں الگ کیا. جب وہ خود الگ ہو گئے تو نیچرلی اس کی آپ نے بلایا اس طریقے سے نا انہیں, جیسے پتہ نہیں کوئی نہیں ناٹ ایٹ آل. کوئی UDC گیا ہوتا ہے, کوئی چھٹی پہ کہ جی آنا ہے تو آ جاؤ, اس تاریخ تک آ جاؤ, نہیں تو آپ کو فارغ کر دیا جائے گا. صاحب نہ ان کو UDC سمجھا, نہ ان کو LDC سمجھا, ان کو اپنا بڑا بھائی سمجھا. اور ان سے صرف یہ گزارش کی کہ دیکھیے یہ پارٹی ہے, اس کا آئین ہے, اس کے آئین کے حساب سے اگر آپ نے اس کو چلانا ہے یو آر موسٹ ویلکم, لیکن اگر آئین کے حساب سے چلانا نہیں ہے. اب دیکھیے پہلے تو ان کا اینگل میری طرف تھا, پھر خالد بھائی کی طرف ہو گیا, پھر ان کا اینگل عامر خان کی طرف ہو گیا. وہ ہی چوزز کہ اب یہ وقت ہے فلاں کو میں ہٹ نہیں ہوتا. لیکن چلے ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہم اس پہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے. سوائے بڑا بھائی کر کے آپ نے ان کو فارغ کر دیا. وہ خود فارغ ہو گئے, ہم نے ان کو فارغ نہیں کیا, وہ خود فارغ ہو گئے. انہوں نے دیکھیے 2 یا 3 فیبرری کے بعد سے وہ خود بادر آباد کے آفس نہیں آئے, سوائے اس دن جس دن ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر ملا, تو وہ بھی 1 دن کے لیے آئے, پھر دوبارہ نہیں آئے. وہاں پہ ایک ورڈ انہوں نے یوز کیا فاروق ستار صاحب نے جس دن ورڈکٹ آیا الیکشن کمیشن سے. اچھا, کیا سیٹ کے فیصلہ جو ہے مینیج کیا گیا ہے. یہ تو فاروق ستار صاحب بتائیں گے کہ فیصلہ مینیج ہونے کا مطلب کیا ہے, لیکن جو میں سمجھا ہوں اس سے برا کنٹیمپچوس بات نہیں ہے. دس از کنٹیمپٹ آف الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کی شرافت ہے. کا پریویو بنتا ہے ویسے؟ بالکل بنتا ہے, وہ کر سکتا ہے جی بالکل بنتا ہے. اور اس میں ایک نہیں متعدد فیصلے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, کم سے کم 3-4 پریسیڈنٹس ہیں. اور وہ 3-4 پریسیڈنٹس یہی کہتے ہیں کہ اس قسم کا جو ڈسپیوٹ ہے کہ پارٹی ہیڈ کون ہوگا, اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گی. اچھا, اور الیکشن کمیشن نے پھر اس کا ایگزامپلز دے سکتے ہیں آپ؟ فار ایگزامپل ایک 99 کا کیس ہے بنگل زئی کا. عطا اللہ مینگل اور بنگل زئی کی لڑائی یہ ہوئی کہ BNP کا پارٹی ہیڈ کون ہے. تو جب عطا اللہ مینگل نے اپلائی کیا الیکشن کمیشن کو, اس وقت چیف الیکشن کمشنر تھے, تو انہوں نے کہا میرے پاس جورسڈکشن نہیں ہے. اس کو چیلنج کیا فل بینچ بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں جی ان کے پاس جورسڈکشن ہے, ان کے پاس جائیے. اس کی اپیل کی سپریم کورٹ میں, بہادر خان بنگل زئی نام ہے ان کا, وہ اپیل ڈسمس کی سپریم کورٹ نے, بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا اور چیف الیکشن کمشنر کو کہا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں یہی کہ پارٹی ہیڈ کون ہے. ٹھیک. پھر وطن پارٹی کا کیس میں نے خود آرگیو کیا, یہ 2012 سپریم کورٹ میں, اور اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہاں جی یہ انٹرا پارٹی ڈسپیوٹس جو ہیں اس کی سنوائی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گی. پھر 2004 کا ایک فیصلہ ہے ڈویژن بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا, اس میں چودھری اعجاز صاحب کا فیصلہ. تو there are enough precedents آپ over کیونکہ there. پوچھ رہے ہیں اس لیے میں بتائی جا رہا ہوں. نہیں تسی رک بھی جاؤ نا. پھر انڈین ججمنٹس بے تحاشا ہیں, برٹش ججمنٹس بے تحاشا ہیں, امریکن ججمنٹس بے تحاشا ہیں. تو لسٹ میرے پاس, کیونکہ ابھی میں نے وہ کیس کیا ہے. فاروق صاحب کی کوئی واپسی ہو سکتی ہے, فاروق ستار صاحب کی نہیں ہو سکتی, کہاں پہ کھڑے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا رانا صاحب کہ میرا ڈیسیجن یہ نہیں ہے. فاروق ستار ایز اے پولیٹیشین, as a senator, as a worker of MQM میں میرے خیال میں فاروق ستار صاحب اگر صرف یہ کہیں کہ جی میری کوئی کنڈیشن نہیں ہے, کنڈیشنالٹی نہ لگائیں کہ فلانے کو فارغ کرو ڈھمکاؤ. انہوں نے کہا عامر خان کو فارغ کریں تو میں آ جاؤں, ساری رابطہ کمیٹی کھڑی ہو گئی, ان کا نہیں جی ہم عامر خان کے ساتھ ہیں. کیونکہ عامر خان کھڑے ہوئے رابطہ کمیٹی کے ساتھ, انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو MQM کے فاروق ستار صاحب آپ لوگوں کو ٹائم کیوں نہیں دیتے تھے؟
کیوں نہیں دیتے تھے؟ ہاں بس جب وہ خود تھے when he was all in all تو آپ لوگوں کو تو بڑا انتظار کراتے تھے کہ جب بیٹھ جاؤ میں ذرا میٹنگ میں ادھر مجھے انہوں نے صدیقی صاحب بتاتے دوسرے لوگوں کو انتظار کرایا، مجھے انہوں نے انتظار نہیں کرایا، بلکہ آن این ایوریج روزانہ 1 یا 2 دفعہ وہ میرے دفتر آتے تھے اچھا اور یہ لکھت کر دیجئے، یہ پڑھت کر دیجئے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کامران ٹیسوری کا کیس لڑ لیجئے، یہ میری 40 کیسوں میں 80 کامران ٹیسوری کو تو آپ نے انٹروڈیوس کرایا تھا؟ نہیں میں نہیں کرایا، آپ نے اس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا؟ میں نے اس کی کوشش کی ہیلپ آؤٹ کرنے کی، اس کے 2 کیس لڑے میں نے۔ نہیں ویسے اس کے جب وہ انڈکٹ ہوئے جب کامران انڈکٹ ہوئے اور جب سب نے یہ دیکھا کہ You bought my word، میں نے انڈکٹ کا جب کامران صاحب آئے اور سب نے یہ دیکھا کہ فاروق ستار صاحب کی ایک بہت لائکنگ ان کے ساتھ ہے، تو میری بھی کوشش یہی رہی کہ دیکھیے اچھا اگر ہمارا سربراہ ہے اس کی اتنی لائک کسی کے ساتھ ہے، میں نے بھی بڑی کوشش کی کہ کامران ٹیسوری صاحب کو دوسرے لوگوں سے کہوں، خالد بھائی سے کہوں، دوسرے دوستوں سے، لیڈرز سے کہوں کہ بھائی آپ اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں، لیکن وہ سینٹ کا جب الیکشن ہوا تو پتہ نہیں کیوں فاروق ستار صاحب نے مجھے اور کامران ٹیسوری کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، پچ کر دیا ایک دوسرے کیوں کر دیا مجھے آج تک نہیں پتہ چلا، لیکن بائی گونس لیٹ بائی گونس بھی بائی گونس۔ وہ کہتے ہیں نا لکم دینکم ولی دین، فاروق ستار کو اپنی سیاست مبارک ہو، ایم کیو ایم پاکستان والوں کو ان کو اپنی سیاست مبارک ہو۔ چلیں بہت بڑی بات ہے، ویسے ایک بریک لے لوں اس کے بعد واپس آتا ہوں۔ ایک بڑا یہاں پہ ٹپیکل سا سینٹینس یوز کیا جاتا ہے، ڈی پولیٹیسائزیشن آف پولیس، اور بڑا نعرے شارے لگائے جاتے ہیں اس پہ۔ مجھے میں سمجھنا بھی چاہوں گا، ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پولیٹیشنز کیوں ڈی پولیٹیسائز کریں گے پولیس کو جب وہ تھانے کچہری کی ساری سیاست ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک۔ بہت اچھا سوال۔ نسیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جناب، اور ڈی پولیٹیسائزیشن کا ایک نعرے لگتے رہتے ہیں، بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں جناب کہ ڈی پولیٹیسائزیشن ہو جائے پولیس کی تو ساری زندگی آسان ہو جائے گی، لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور جناب یہاں پہ پتہ نہیں دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ کیا پولیٹیشنز جو تھانے اور کچہری کی سیاست کرتے ہیں وہ کیا کریں گے ڈی پولیٹیسائز پولیس کو؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، واٹ ڈو یو سے؟ یہ سیاستدان تو نہیں کریں گے، کرے گا؟ اور بہت کم ایسے سیاستدان ہیں جو کہ پارٹی پالیٹکس سے بیونڈ ہو کے بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، اور جن کے لیے صرف میرٹ چیز ہوتی ہے، میرٹ الون۔ اور جب تک پاکستان میں میرٹ کی بات نہیں ہوگی تو یہ ڈی پولیٹیسائزیشن وغیرہ از آل اے فار کرائے، کوئی چیز نہیں۔ نا میرٹ، ڈی پولیٹیسائزیشن سے زیادہ میرٹ کی بات کریں، جب میرٹ کی بات کریں گے نا تو آٹومیٹکلی ڈی پولیٹیسائز ہو جائیں گی چیز۔ ڈو یو تھنک اٹس لنکڈ؟ ڈی پولیٹیسائزیشن کے ساتھ لنکڈ ہے، میرٹ فالو نہیں ہو سکتا؟ میرٹ ہوتی نہیں نا، میرٹ مثال کے طور پہ میں زرداری صاحب ہوں تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں سب انٹیریئر سندھ کے لوگ ڈال دوں نوکریوں میں۔ بیلنس کریں نا، دیکھیں جو میرٹ پہ ہوں اس کو آپ لے کے آئیں۔ اب آج جو دیکھیں ایک بڑی مثال دی ہے ویسے آپ نے، مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ سچی بات ہے نا، دیکھیں سچی بات ہے، سیدھی بات ہے۔ 10 سال کے اندر جتنی نوکریاں ہیں، اب پولیس ہے، سندھ کی پولیس ہے، سندھ کی پولیس میں ایسا تھا کہ انفارچونیٹلی مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی، لیکن سندھ کی پولیس میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی 30% اردو سپیکر ہوتا تھا، 40% کوئی سندھی سپیکنگ ہوتا تھا، 30% پنجابی سپیکر ہوتا تھا، 2-4-5% پٹھان بلوچ، یہ سارے مکس، ٹھیک، بلینڈ آف ایوری ہونا چاہیے۔ میرٹ پہ لینا، یہ مطلب میں نے اور آپ نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ اب کی دفعہ اگر جیسے ایم کیو ایم پاور میں آتی ہے، لاسٹ ٹائم بھی آئی تھی، ایم کیو ایم کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ جی ہم تو نوکریاں صرف اربن سندھ کو دیں گے۔ رؤوف صدیقی کی مثال آپ کے سامنے، اکراس دا بورڈ اس نے کام کیا، اور بہت سی ایگزامپلس ہیں۔ تو لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے سندھ کے اندر ایک بہت بڑا انیکوٹیبل ڈسٹریبیوشن ہے پاور کا، جابس کا، تو یہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر ایک، اب تو میں ہمیں ڈومیسائل نہ ہو سندھ کا تو نوکری نہیں مل سکتی، اور وہ ڈومیسائل جو کراچی کا ڈومیسائل ہے اس کا ایک وہ جعلی ڈومیسائل انٹیریئر سندھ والے پیپلز پارٹی بنوا دیتی ہے ان کی، اور وہ کراچی کی بھی نوکریوں پہ وہ آ جاتے ہیں۔
اور دس از رانگ, ڈونٹ ڈو دس, کیا کر رہے ہیں. اور میرٹ اور ڈومیسائل تو میں مانتا ہی نہیں, میرٹ پہلے, جو بھی میرٹ پہ آ جائے, میرٹ پہ اگر سارے سندھی اسپیکنگ آ جائیں میرے بھائی ہیں, میرٹ پہ سارے پنجابی اسپیکنگ آ جائیں میرے بھائی ہیں, آ جائیں, تو سب کو دیکھیں. یہ تو ہے نہیں نا کہ ساری کی ساری میرٹ جو ہے وہ لڑکانہ میں, اٹس ناٹ آن, ڈونٹ ڈو دس. آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پنجاب میں بیٹھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک لبرل پارٹی ہے. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے ایک نہایت متعصب پارٹی, ایتھنک پارٹی ہے, اور سندھ کے بعد باہر یہ پرسیپشن ہے کہ جی یہ تو بڑے لبرل ہیں. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کچھ اور, سندھ کے باہر کچھ اور ہے. اور کرپشن, ایتھنیسٹی, پیپلز پارٹی میں بڑا پرومس ہے, پرومس ہو سکتا ہے اگر پیپلز پارٹی ایتھنیسٹی اور کرپشن کو چھوڑ دے, اٹ ول بی دا بیسٹ پارٹی. لیکن وہ چھوڑنا نہیں انہوں نے, دونوں چیزیں نہیں چھوڑنی ہیں, تو نتیجتاً پیپلز پارٹی آنسر نہیں ہے, وہ ڈی پولیٹیسائز نہیں کرے گی. اتنا باقی بھی کوئی نہیں کرے گی پارٹی. اب آپ پنجاب میں میاں صاحبان کی طرف آ جائیں. میاں صاحبان کی طرف جو کرپشن کی داستانیں ہیں, نیچرلی سپریم کورٹ نے صادق امین کرپشن کی وجہ سے کیا ہے نا. پھر وہ جو کیسز چل رہے ہیں, پھر ساتھ ساتھ جو اور باتیں ہیں, کراچی میں آ کے شہباز شریف صاحب یا وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ خالی نعرے لگا رہے ہیں. آج تک تو کبھی کیا نہیں کراچی والوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک. الیکشنز کے قریب یاد آ جاتی ہے, ایسے ہی محبت ہو جاتی ہے کراچی والوں سے. اور اچھا تیسرا عمران ہے. عمران کافی میرٹ پہ کام کرتے ہیں, لیکن کراچی کو اگنور کیا ہے عمران خان نے, اور وہ چیزیں میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. نہیں, میں نے خود بتایا 8.5 لاکھ ووٹ مینیج نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ایم کیو ایم کے علاوہ کراچی کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے میرٹ کی بات کی ہے, ڈی پولیٹیسائزیشن کی بات کی ہے, آپ کو ایسے پالیٹیشنز اکراس دا بورڈ لے کے آنے ہیں جو کہ ایتھنیسٹی پہ یقین نہ کریں, جو کہ میرٹ پہ کام کریں, جو کہ پارٹی پالیٹکس کے بیونڈ کام کرنا جانتے ہوں. بٹ دیر از اے کانٹرڈکشن. ابھی آپ نے کہا کہ اردو اسپیکنگ لوگ جو ہیں دے آر لوکنگ ٹورڈز ایم کیو ایم. جی, تو پھر وہ ایتھنیسٹی اور یہ ساری چیزیں تو پھر وہ آپ کی ڈیفیوز ہو جاتی. نہیں میں بتاؤں نا وجہ کیا. وجہ یہ ہے کہ اگر اردو اسپیکر کو یہ لگے, اردو اسپیکر وہ کمیونٹی ہے جن کا لیڈر اصغر خان تھا. اصغر خان تحریک استقلال, ہندکو اسپیکنگ, پختون ٹینج, یہ اردو اسپیکنگ کا لیڈر تھا. تو اردو اسپیکنگ کے دل میں تو اتنا سا تعصب نہیں ہے, کسی کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے آپ کو بات بتاؤں, عمران خان کو ووٹ دیے نا لاسٹ الیکشن میں, عمران خان صاحب کو ووٹ دیے 8 لاکھ 7 لاکھ. گڈ ایگزامپل, یا دیٹس اے گڈ ایگزامپل. لیکن اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو کہیں گے یار تو پھر یہی ہمارے ایم کیو ایم والے ہیں, یہی شاید کہیں نہ کہیں یہی کر کے دیں گے, یہی کچرا اٹھائیں گے, یہی پل بنائیں گے, یہی پھر. لیکن کرپشن تو ایم کیو ایم کے اندر بھی بہت ہے نا جی. ویری لٹل. آپ کمپیئر کریں نا. اچھا, آپ کمپیئر کریں. یا ہاتھ نہیں پڑتا, ہاتھ پڑتا تو ٹکا کے کر لیتے ہیں. نہیں. اچھا, میں ایک بریک لے لوں, بار بار کہہ رہے ہیں بریک لے لوں. ضرور. بریک نہ لی نا تو پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, اس کے بعد آتے ہیں واپس, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فروغ نسیم صاحب. کچھ اور تھوڑی سی گڑبڑ قسم کے سوالات ہیں وہ کروں گا ان سے. فروغ نسیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی, اور کچھ سرپرست اعلیٰ بنانے کا ارادہ ہے آپ کا ایم کیو ایم میں؟ ایم کیو ایم کا کوئی سرپرست اعلیٰ ہو, جیسے گورنر تھے عشرت عباد صاحب, ان کو بنایا جا سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ دیکھیں یہ تو جو سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, رابطہ کمیٹی ہے, اس نے ہی فیصلے کرنے ہیں سارے. اور ایم کیو ایم کے کانسٹیٹیوشن میں سرپرست اعلیٰ کا کوئی فی الحال کانسیپٹ نہیں ہے. کوئی نام کچھ اور دے دیا جائے مثلاً فاروق صاحب ہوتے میں ان سے پوچھ لیتا. میں تو کسی میں پارٹی کے ہیڈ کی بات کر رہا ہوں نا, میں کوئی خواتین کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. دیکھیے الزام لگایا, فاروق بھائی نے الزام لگایا کہ میرے پاس کوئی جنرل پرویز مشرف کا فارمولا ہے. ہاں, وہ آپ کے پاس فارمولا ہے کوئی؟ اور وہ جب فاروق بھائی نے یہ باتیں you had to come up with a clarification کہ بھائی I respect the guy and I had been fighting the case, you know, and all those stuff, but I don't take him as a leader. اچھا, پھر ان کا ٹیلی فون آیا میرے پاس, اور انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب کا, ہاں, کہ یہ فاروق ستار کیا بکواس کر رہا ہے. اچھا. اینڈ دین ہی کیم آن سم ٹی وی شو, اور اس میں انہوں نے اس کو رد بھی کیا اور کہا بھی کہ ایسے ہی از ٹاکنگ نان سنس. وہ میں نے اس کو کلیریفائی کیا تھا. آپ نے بھی کیا, میں نے کہا ایک دفعہ میری بات ہوئی تھی ان سے مشرف صاحب سے, he said کہ no I'm not interested. کیوں, why would he,
انہوں نے کہا جی میں ایم کیو ایم کی ہیڈ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. یہ مشرف صاحب نے خود مجھے بتایا تھا. صحیح کہا. اور بڑا عرصہ پہلے بتایا تھا. اور رانا صاحب اب تو دیکھیے نا, یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے نا, اس میں نیوٹرلٹی کی بڑی ضرورت پڑے گی. اور اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ایسے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے کہ جو بالکل پارٹی پالیٹکس سے بیونڈ ہوں, نیوٹرل لوگ ہوں, پروفیشنلز ہوں. اگر پارٹی سے بھی کچھ لوگ ہوں تو بالکل پارٹی کے بیونڈ دیکھیں, سنیں, بات کریں, پاکستان کا سوچیں, پاکستان کی بات کریں. 2-3 نام تو بتائیں کون سے ہو سکتے ہیں. نہیں, میں نہیں لوں گا. میں اگر لے لوں گا نا تو میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا کسی بھی کی کوئی پوزیشن. لیکن ایسے لوگ ہیں جو کہ پارٹی پالیٹکس کے بیونڈ بھی دیکھتے ہیں, وطن کے لیے دیکھتے ہیں, میرٹ پہ چیزیں دیکھتے ہیں. اور میرٹ پہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی پاکستان کا, اسی طرح یہ پولیٹیشین سارے مل کے بیڑا گرک کرتے ہیں. اچھا, وہ بتایا نہیں آپ نے کیا اپنا گول کر کے نا ٹوپی کو مار کے نا, اشرت صاحب والی بات نہیں, کیا آپ کا مطلب سوال ان کو ہیڈ بنایا جا سکتا ہے کچھ اس طرح کا, یا کسی طریقے سے انڈکٹ کیا جا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی موو ہے. وائی ناٹ؟ نہیں, میں نے آپ کو کہا نا کہ میرا ڈیسیجن نہیں ہے. یہ ڈیسیجن رابطہ کمیٹی کا ہے. رابطہ کمیٹی کے جو 34-35 لوگ ہیں انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اچھا اب پارٹی ہیڈ جو ہیں وہ اگر تو یہ کوئی نام دے دیں. میں نام کس چیز کا نام, مطلب پارٹی کو ایسے پیچھے سے بیٹھ کے چلا لے کوئی ایکٹیو. خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں, وہ پارٹی چلا رہے ہیں, چلائیں گے. انٹرم آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے فار دا ٹائم بینگ. لیکن پوری رابطہ کمیٹی, ایکچولی پوری رابطہ کمیٹی چلاتی ہے ایم کیو ایم کو. اگر یہ جو آرڈر ہے یہ کب تک رہ سکتا ہے؟ میرے خیال میں کیس جو ہے آرگیومنٹس ہو گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور کسی وقت بھی فیصلہ آ سکتا ہے, کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے. یہ تو نہیں پتہ مجھے کہ کیا فیصلہ آئے گا, لیکن دونوں سائیڈز نے بھرپور آرگیومنٹس کر لیے ہیں اور فیصلے کے منتظر ہیں میرے خیال میں دونوں سائیڈز, تاکہ دس وے دیٹ وے پتہ چل جائے کہ کہاں پتنگ کا نشان ہے. اور اس سے زیادہ میں اس کیس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا, سبجیکٹس میٹر ہے. فیئر انف, ٹھیک ہے. اب آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی ایک ایشو ہے نا. آپ ہنستے ہیں تو یہ بھی ایک پرابلم ہو جاتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے نا, میں کسی اور کے شو میں جاتا ہوں نا تو ہنستا نہیں ہوں. نہیں, یہ ایشو ہے نا, نہیں یہ ایشو بن جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہنس رہے ہیں اور یا مسکرا رہے ہیں کسی کا نام لیتے ہوئے تو دیٹ مینز کہ آپ نے کوئی باریک کام کر دیا اس کے لیے. میں نے کسی کے لیے آج تک کوئی باریک کام نہیں کیا. میرٹ پہ کام کیا ہے ہمیشہ. میرٹ کے علاوہ, میرے لیے میرٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم بھی میرٹ ہے, ایم کیو ایم کے بیونڈ بھی میرٹ ہے. میرٹ کے علاوہ نہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض ہے, نہ تعصب ہے, نہ ایتھنیسٹی ہے. ان چیزوں سے آئی ڈونٹ بلیو ان آل آف دس. الزام لگاتے ہیں آپ پہ لوگ ویسے. کیا الزام؟ کہتے ہیں مسکین شاہ بن کے بیٹھ جاتا ہے لیکن بچو بڑا کئی ہے. میں تو ورڈ بائی ورڈ بتا رہا ہوں. یار رانا صاحب, میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. دیکھو کتنی سیٹیں نکال لیں گے آپ؟ دیکھیں اگر تو صرف کراچی کی بات کروں, نو ناٹ حیدرآباد, ناٹ اینی ویئر. میرے خیال میں کراچی کی ریئلسٹکلی اسپیکنگ اگر 22 سیٹیں ہیں تو 17 یا 18 ایم کیو ایم پاکستان کو ملنی چاہیے نیشنل اسمبلی کی. پی ایس پی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پی ایس پی والے بھی میرے دوست رہے ہیں, دوست ہیں, میری کوئی عداوت نہیں ہے ان کے ساتھ. سچ بات یہ ہے اچھے لوگ ہیں, کوئی بلکہ میری بڑی ان لوگ سے ایک زمانے میں انڈرسٹینڈنگ رہی. انیس قائم خانی صاحب از این ایکسلنٹ پرسن. یس ہی یس. مصطفیٰ کمال, کوئی اس میں شک نہیں ہے. پارٹی پالیٹکس ان کی پارٹی پالیٹکس اپنی جگہ پہ آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, بٹ ایز اے پرسن انیس قائم خانی از این ایکسلنٹ پرسن. آئی ایگری. انیس بھائی ہوں, مصطفیٰ ہوں. مصطفیٰ اور صغیر تو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. رضا میرے ہم سر ہیں, بالکل بھائیوں کی طرح رضا. انیس بھائی ایسے ہیں, بڑے بھائی ہیں. رضا اچھا بہت, اور یہ سارے اچھے ہیں. انیس بھائی بہت اچھے آدمی ہیں. اور لیکن پرابلم تھوڑی سی یہ ہے, اگر کیونکہ آپ نے ایک سیاسی بات کی ہے نا, پی ایس پی ریچ آؤٹ نہیں کر سکی اربن سندھ کے لوگوں کو. دیکھیں انیس قائم خانی صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جناب جو نیا چیف منسٹر بنے گا یا تو ہمارا بنے گا پی ایس پی کا, یا ہماری مرضی سے بنے گا.
دیکھیں میں کچھ کہنا نہیں چاہتا قبل از وقت ہے، لیکن جو مجھے چیز نظر آتی ہے وہ قبل از وقت تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 17 سیٹیں ایم کیو ایم نکال لیں گے. سر وہ تو رائٹنگ آن دا وال، نہیں اچھا اٹس اے رائٹنگ آن دا وال. مطلب اچھا we'll stick to this thing. You're saying 17 سیٹ 17-18 سیٹیں نکالیں گے پرووائڈیڈ ایم کیو ایم پاکستان کو کوئی پوری اپرچونٹی ملے، ہر طرح کی اپرچونٹی ملے. اور کون سی اپرچونٹی چاہیے آپ کو؟ نہیں وہی جو فاروق ستار صاحب چلے گئے، اور کیڑی اپرچونٹی چاہیے؟ میں اپرچونٹی اسی اپرچونٹی کی بات کر رہا ہوں. اچھا مطلب آپ فیصلے کو تو نہیں رکھ رہے مد نظر؟ یعنی دیکھیں اس کا فیصلہ تاکہ جلد سے جلد ہو، اور جلد سے جلد ہو تاکہ پارٹی کو کام کرنے کا موقع ملے، اور کام کرنے کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے جلدی اللہ کرے آئے، میری ہم سب کی دعا ہے، تاکہ ابہامی کیفیت. کب تک ہو سکتا ہے فیصلہ؟ دیکھیے ایک وقت تو یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا، اور بڑی ابہامی کیفیت تھی. الیکشن کمیشن کے سامنے بڑی فل بلڈڈ ہیئرنگ ہوئی اور زبردست ہیئرنگ ہوئی، اور پھر الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا. فاروق بھائی یہ بھی کہتے تھے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جائے گا میں چیلنج نہیں کروں گا. بعد میں جب خلاف آ گیا تو کہنے لگے کہ جی یہ تو ایسا ہے کب تک آ ویسا. سکتا ہے فیصلہ؟ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اینی آئیڈیا آئی تھنک ہفتے 10 دن میں آ جانا چاہیے. لیکن آف کورس ایدر ویز اٹ کین گو ایدر ویز. پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، یہ تم نہ مجھے پتا. پھر ہنس رہے ہو تسی، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا. مطلب یہ آپ عذاب کھڑا کر دیتے ہیں اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی. مطلب اسٹارٹ لافنگ یو نو، یہ عذاب بن جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے پتہ فیصلہ کیا. نہیں مجھے نہیں پتا، واقعی نہیں پتا. لیکن وہ جو کسی باریک کام نہیں، باریک کام وہ جو ایلیگیشن ہے، نانسنس، کم آن، ٹوٹل نانسنس ہے نا. ایلیگیشن ٹوٹل نانسنس. پکی بات. کون سا باریک کام؟ ایلیگیشن لگتا ہے آپ پہ. کیا ایلیگیشن لگتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. Thank you. بہت شکریہ. Thanks a It's lot. always a pleasure to have you. Same here, same here. I don't have to wind up over here جی. میرے خیال میں کوئی وائنڈ اپ کرنے کے لیے چیز نہیں ہے میرے پاس، لیکن فاروق نسیم صاحب کہتے ہیں جناب کہ 17 سے 18 سیٹیں نکال سکتی ہے ایم کیو ایم، اور فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے ہفتے 10 دن کے اندر فیصلہ آ سکتا ہے کہ پتنگ کس کا نشان ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.